بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب ہے اور رات کے 11:15 بجے کا عمل۔ ولاگ شروع کروں گا میں ایک منظر سے جو تشکیل پایا ہے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے آس پاس۔ مولانا کی رہائش گاہ اس وقت داتا دربار کے عرس کا منظر پیش کر رہی ہے، جہاں زائرین جوک در جوک دہلیز پر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ایک میلے کا سا سما ہوتا۔ تقریباً 2 گھنٹے پہلے محسن نقوی، بلاول زرداری، اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ اور بقیہ کافی سارے لوگ جن کا نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی گھبرائے ہوئے سٹھیائے ہوئے سارے نون لیگی مولانا کی چوکھٹ پہ حاضر۔ ابھی 4 منٹ پہلے میں غور سے دیکھ رہا تھا، ان کی آنکھوں کے اندر جھانک کر ان کی باڈی لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، جو بخوبی میری سمجھ میں آ گئی۔ ارادوں پہ اوس پڑی ہوئی تھی، چہرے لٹکے ہوئے تھے، آنکھوں میں حیرانی اور پریشانی تھی اور بال پریشان تھے اور پورا وجود پریشان حالی کا مرکب بنا ہوا تھا۔ مولانا نے انہیں کہا ہے کہ دیکھیں اتنی جلدی مت کرے، جہاں اتنے دن گزر گئے، اتنے ہفتے گزر گئے، آپ ذرا 2 دن اور صبر کر لیں، پی ٹی آئی کو آن بورڈ رکھیں تاکہ کنسنسس کے ساتھ ترامیم منظور کی جائے۔ ناظرین کرام، یہاں جو تشریح میں آپ کو دوں گا وہ تشریح اور کوئی دے نہیں پائے، یہ دعویٰ نہیں، یہ میں انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چونکہ میں مولانا کے باطن کے اندر اس طرح موجود ہوں جس طرح رگوں کے اندر خون گردش کرتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آئینی ترامیم کے نام پر آئین کا حلیہ بگاڑنے کا عمل ہونے جا رہا ہے، پی ٹی آئی کسی شکل، کسی صورت، کسی شرط پہ اس کا حصہ نہیں بنے گی، یہ میرا دعویٰ یاد رکھیے۔ اور ایک اور بات کہوں، اگر یہ مجھے علم ہے تو آپ یقین جانیے مولانا فضل الرحمان کو مجھ سے پہلے کا یہ علم ہے، اس کی وجہ کہ وہ انتہائی نفس شناس اور کایا انسان ہے جس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 100 آصف زرداری ہوں تو اکیلا فضل الرحمان ان پر بھاری ہے۔ یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ اور غلو نہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، پھر سوال یہ ابھرتا ہے کہ مولانا یہ کیوں کہہ رہے ہیں پی اور نون لیگ والوں کو کہ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ کنسنسس کے ساتھ ان ترامیم پر مبنی مسودے کو قانون کی شکل دی جا سکے۔ وہ اس لیے کہ مولانا انہیں بگانا چاہتے ہیں، انہیں تھکانا چاہتے ہیں، انہیں رلانا چاہتے ہیں، ان سے سینہ کوبی کروانا چاہتے ہیں، ان سے ناسیہ فرسائی کروانا چاہتے ہیں اور انہیں خوب ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں۔ کسے آصف علی زرداری کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، محسن نقوی کو، اسحاق ڈار کو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے، آپ نے کبھی غور کیا کہ جب پہل یہ ترامیم منظور کروانے پہ کمر کس کے آئے تھے، ہر دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ جناب وہ مسودہ کہاں ہے، اور وزیر قانون سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا جی ابھی تک مسودہ میرے پاس نہیں پہنچا، اور جب اسحاق ڈار سے پوچھا گیا اس نے کہا جی مسودہ بھی نہیں، کسی کے پاس بھی مسودہ نہیں تھا۔ اتنا خفیہ یہ ڈاکیومنٹ رکھا گیا تھا۔ پھر یہ ڈاکیومنٹ تیار کس نے کیا؟ یہ تیار پردے کے پیچھے بیٹھی ان خفیہ قوتوں نے کیا تھا جنہوں نے یہ ڈبہ فلم ریلیز کر رکھی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ انہیں عادت نہیں تھی کہ جوڈیشری ان کے حکم سے کبھی باہر گئی ہو۔ 76 برسوں میں طاقت کا ایک اپنا نشہ اور طاقت کی ایک اپنی سائنس اور طاقت کا ایک اپنا خمار ہوتا، جس میں سب سے پہلے عقل رخصت ہو چکی ہوتی۔ لہٰذا جوڈیشری کو سیدھا کرنے کے لیے کہ ہمیشہ کے لیے آئندہ بھی جوڈیشری پر قابو رہے اور ہمیشہ کے لیے رہے، تاکہ اس ادارے کی سیاست پر، سماج پر، معیشت پر، معاشرت پر، ملک پر، داخلہ پالیسی پر، خارجہ پالیسیوں پر تسلط قائم رہ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ ظاہر ہے، اصل طاقت کا سرچشمہ کہیں اور ہے اور وہ اس سرچشمے کو سوکھنے نہیں دینا چاہتے۔ جس طرح یہ ملک چلایا جا رہا ہے وہ اسی طرح اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ جو انہیں حیثیت حاصل ہے اس ملک میں، وہ اپنی
हैसियत में किसी किस्म की कमी नहीं चाहते और उसके लिए जरूरी था कि जुडिशरी को नकेल डाली जाए। अब भी ये बंदे कौन उठा रहा है? पुलिस वालों से पूछो, वो कहते हैं हमें नहीं पता। किसी की माँ उठाई जा रही है, किसी की बहन उठाई जा रही है, किसी की बेटी उठाई जा रही है, किसी को उसकी वीडियोस दिखाई जा रही है, किसी को उसके मुआशी करतूत वो दिखाए जा रहे हैं, और जिसका कोई रिकॉर्ड इनके पास कमजोरी पर मबनी नहीं है उसे डंडे, सोटे और बूट दिखाकर डराया और धमकाया जा रहा है वोट डालने के लिए। 1 अरब तक तो बोली पहुंच चुकी है इस मुल्क के अंदर। एक सेनेटर जो वोट देगा इस तरमीम के हक में 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए को अपनी माँ के पास से लाकर दोगे? लोग भूखे मर रहे इसी कौम के पैसे इन अल्लो तल्लो पे, और करप्ट कर रहे हो इस कौम को। और वो जो नई नस्ल है अब इतनी बाशऊर है कि वो देख रही है कि आप लोग क्या कर रहे हो। उनकी रगों में जहर दौड़ रहा है। बज़ाहिर उनके लिबासों को आग नहीं लगी हुई, पूरा बदन अंदर से आग से भरा हुआ है, और किसी वक्त भी ये आग फैल सकती है, जला कर रख देगी, नानी याद करवा देगी। ये जो कुछ कर रहे हो इसके रद्द अमल में जो होने जा रहा है, जो मेरी आंख देख रही है। आइए मौलाना की तरफ। जैसे मैंने कहा कि मौलाना बिल्कुल एक दरगाह, यहाँ सवाली आते हैं जाली वाली टोपियां पहने, मुंह पे चेहरों पे जेली और नकली हशीयत रब्बानी के तासुरात गाजे की तरह बिखेरे, उसी तरह ये सब जा रहे हैं। और मैं देख रहा था, मैं फिर कहता हूँ मौलाना हमारे साथ जेल में रह चुके, हरिपुर जेल में। मौलाना को और हवालों से भी मैं जानता हूं। अब मौलाना को आजम नजीर तारड़ जब बैठकर ब्रीफिंग दे रहा होगा तो मौलाना के लिए तो ये क़यामत की निशानी। और जब बिलावल जरदारी वो जाके मौलाना साहब से मुज़ाकरत कर रहा होगा और मौलाना को कायल करने की कोशिश कर रहा होगा, तो मौलाना दिल में कह रहा होगा, मेरे मौला मैंने ये दिन भी देखने थे। ये कहते थे कि ये तो मसले कोई नहीं, हमारे पास नंबर्स पूरे, भी नंबर्स पूरे हैं तो आज 6 दफा वक्त बदला है अजलास का, और बिल्लाहर रात को 11 बजे सेनेट का अजलास, और उसमें इस्लामी बैंकिंग पे बातें हो रही है, 13 लोग बैठे हुए हैं वहां, और ऊपर एक बेचारगी की अलामत, एक मुंह बोलती तस्वीर, एक डिप्टी चेयरमैन सेनेट वो बैठा हुआ है बेचारा, जिसे पता ही नहीं है सेनेट होता क्या है। कहाँ गई वो तरमीम? पेश करें अगर नंबर्स पूरे हैं तो। कोई नंबर्स वंबर्स नहीं है पूरे। रही बात मौलाना की, तो मौलाना के बारे में मैं कह चुका, मौलाना जानता है अगर मुझे इल्म है, और बाबा मुझे क्या दरो दीवार को इल्म है कि आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी, नवाज शरीफ एंड कंपनी, ये दोनों कंपनीज सियासी तौर पर दिवालिया हो चुकी हैं। ना सिर्फ ये कि सियासी तौर पर दिवालिया हो चुकी हैं, ये एक लानत करार पा चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान इनके हिस्से की लानते वो अपनी झोली में डाले, कौन तसव्वुर कर सकता है? मैं पिछले 4 व्लॉग्स में कह चुका हूं कि मौलाना दुनियादार आदमी, नफे नुकसान की बुनियाद पर वो फैसला करेंगे। ना उन्हें शरअ के पास है, ना शरीयत की पाबंदी, ना अखलाकियत उनके नजदीक कोई चीज है, ना अमानतदारी उनके नजदीक कोई चीज। वो सिर्फ और सिर्फ सियासत के खिलाड़ी हैं। जिस तरह शतरंज में कोई अखलाकियत नहीं होती, इस तरह सियासत में भी कोई अखलाकियत नहीं होती, और मौलाना फजलुर रहमान सरतपा सियासत ही सियासत है। ये मैं उनके करैक्टर पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, सियासत आने भाई, मजहब के नाम पर एक दुकानदारी है उनकी, सियासत की वो चल रही है। मदरसों में लोग पढ़ रहे हैं, जब चाहते हैं उन्हें वर्दी पहनवा देते हैं, जब चाहते हैं उनके हाथ में डंडे पकड़ा देते हैं, जब चाहते हैं किसी जगह इकट्ठा कर लेते हैं। एक न्यूसेंस वैल्यू है और बनाई हुई है सियासत के अंदर। तो वो एक शख्स को मैंने कहा, आप यकीन जाने, मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहने लगा हूं, लेकिन जब भी आप मेरा व्लॉग सुने, जब मैं कहूं किसी शख्स के बारे में मामा मुदा, तो आप समझ लीजिए कि इरफान सदीकी का मैं जिक्र कर रहा हूं। और जिन्होंने वो व्लॉग नहीं मेरे सुने, मैं बता दूं कि मामा मुदा है कौन। जब हीरा मंडी आबाद थी तो पेशावर खवातीन और खानदान के दरमियान अगर कोई तनाजा उभर आता था तो उन्होंने अपना एक पंच रखा हुआ था जिसका नाम महमूद था, उर्फ उसे मुदा कहते थे, और तमाम तवाइफे उसे मामा कहा करते थे, मामा मुदा। ये सियासत और सहाफत का मामा मुदा है इरफान सदीकी, याद रख। लिखा उसने कॉलम में, जुबान से कहा कि ये तरमीम, किसी ने पूछा जी तरमीम जी सदीकी से, तरमीम वाली कौन सी बात है, तरमीम तो हो जाए, कैसे हो जाए जी जनाब, एक फूंक किसी ने मारनी है, दम होगा, हो जाएगी। किधर गए वो फूंक मारने वाले, किधर गए वो दम करने वाले? दम भी बेअसर, फूंक भी बेअसर। जब तक तब्दीली का नक्कारा आसमानों पे बजता है तो नीचे दिल भी बदल जाते हैं, दिमाग भी बदल जाते हैं, इरादे भी बदल जाते हैं, अज़्म नई शक्ल इख्तियार कर। कौम खड़ी हो चुकी। आज के दिन तक लोगों को उठाया जा रहा है। क्या आपको इल्म है कि पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर घुसकर खुफिया लोगों ने MNAs उठा लिए हैं और ले गए हैं साथ? ले जाओ, तरमीम नहीं पास हो, आइन का हुलिया नहीं बिगड़ने पाएगा, फितरत की हिफाजत करेगी। कौम डरी हुई है, सहमी हुई है। इस वक्त तो पूरी कौम को मुंह कर लेना चाहिए था, इस्लामाबाद की तरफ घेराव कर लेना चाहिए था,
اندر بیٹھے ہوئے یہ تھر تھر کامتے، ان کی جرت نہ ہوتی. اور پھر دیکھیے خدا کی کرنی، ایک شخص عمران خان. میں کہتا ہوں عمران خان جس ماں نے تجھے پیدا کیا ہے میرا اسے سلام. میں اہم نہیں کہہ رہا ناظرین کرام، میں ان تمام راستوں سے گزرا ہوں. میں آپ کے سامنے وہ بیٹھا ہوا ہوں جسے سزائے موت ہوئی اور آخری ملاقات تک میری کرا دی گئی. مجھے نہیں پتا تھا آخری ملاقات ہے، میں سمجھتا تھا یہ مہربانی ہے. ایک مجھ سے محبت کرنے والا ملازم آ کر رونے لگا، میری صلاحیں پکڑ کر. میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ تم بھی جا رہے ہو؟ میں نے کہا جا رہا ہوں. قلعے، جیلیں، جلاوطنیاں. میں سمجھتا تھا کہ واہ واہ میں نے کیا کمال کیا. نہیں، جو کمال عمران خان نے کیا ہے میں کسی سے تصور بھی نہیں کر. اتنی استقامت یہ پیغمبرانہ سیرت کا حصہ ہے. ایک دفعہ پھر میں اس ماں کو سلام کہتا ہوں جس نے عمران خان کو جنا. وہ اکیلا بیٹھا ہوا جیل میں، دوڑے لگی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پی ٹی آئی والوں سے کہا کہ خبردار اگر کسی نے کہا زیادتی کرو گے، ظلم کرو گے اس شخص کے ساتھ جس کا نام عمران خان ہے. وہ کوئی بیمار نہیں، پیٹ خراب ہو گیا تھا. یہ پچھلے کوئی 12 دن کی بات. جیل میں میرا رابطہ ہے. آپ کہیں گے جیل میں کس سے رابطہ ہے؟ کوئی ایک رابطہ. سائنس سمجھتا ہوں میں. اگر قیدی ہوں تو جیل سے خبر کیسے باہر بھیجی جاتی ہے اس سائنس کو بھی سمجھتا ہوں. اور اگر یہاں بیٹھا ہوں تو جیل کے اندر سے خبر لی کیسے جا سکتی ہے اس کی سائنس کو بھی میں سمجھتا ہوں. وہ بالکل ٹھیک ہے، طاقت میں ہے، استقامت میں ہے، ڈٹا ہوا ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ جا اللہ تجھے عمر خضر عطا کرے، اگر اسے عمر خضر بھی عطا ہو جائے وہ ساری زندگی اسی طرح رہے گا. میں نے بتایا آپ کو، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جو شخص مل کر آیا اس نے بتایا. جسے ایلچی، جسے سالس بنا کر بھیجا گیا، کہ اس نے کہا جس سے پیغام لے کر آئے ہو جا کے واپس کہہ دو کہ یہ پور ہے، سارے جسم کا پور کاٹ دو. اگر کہو کہ میں کوئی سمجھوتا کر کے اپنے لیے راہ لے لوں، میں یہی ٹھیک ہے، مر جاؤں گا باہر، جنازہ جانا وہ مجھے قبول، اسی جیل سے یا کسی اور جیل سے. زہر دے دو کہ دے دو، میں نے جو کرنا تھا کر چکا ہوں. میں نے قوم کو اچھے اور برے کی پہچان کروا دی. تو وہ آرام سے اندر بیٹھا اور یہاں دوڑے لگی ہوئی ہے. یہ ترمیم کروانی تھی. کیا ترمیم کرنی؟ آئین کا حلیہ بگاڑنا ہے. اگر جو یہ چاہتے ہیں یہ وہ کچھ ہو جائے تو جج میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہتا اخلاقی طور پہ. کن لوگوں میں؟ جو راتوں کو عیاشوں کو عورتیں سپلائی کرتے ہیں اور صبح اذان ہونے سے پہلے انہیں کلیکٹ کر کے واپس ان کے گھروں میں پہنچا دیتے ہیں جہاں جا کر وہ سپہر تک پھر سوتی ہیں. ان دلال لوگوں میں اور ججوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. اگر وہ جو یہ چاہتے ہیں وہ ہو گیا تو آزادی چھن جائے گی ججز کی. نہ آپ کے لیے انصاف رہے گا نہ میرے لیے انصاف رہے. ابھی پنجابی وچ کہندے نے اے گھوڑے تے اے میدان. اس مامے مدے سے بندہ پوچھے بھی کدھر گئے بھی تیرے وہ نمبر جو پورے تھے؟ اب گئے ہو سمار پہ، سمار سے آگے بھی جاؤ گے. برے دن الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. مولانا سے آپ توقع کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں. بلاول زرداری ابھی بھی وہی ہے، بیٹھا ہوا ہے. ابھی واپس اٹھ کے گئے ہیں لٹکائے ہوئے منہ لے کر. ابھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف بھی آ جائے، ابھی ہو سکتا ہے وہ. ایک نہیں 1000 چکر کاٹے، اس کے سنگے آستاں پہ ماتھا رگڑے، مولانا کبھی ان کا ساتھ نہیں دے گا. یہ ناظرین کرام یاد رکھیے گا. اس کی وجہ کہ مولانا کو انہوں نے خوار کیا. مولانا ہارا نہیں ہے، مولانا کو ووٹوں نے ہرایا. انہیں بھی تو ووٹوں نے ہرایا تھا. نواز شریف ہارا ہوا، شہباز ہارا ہوا، مریم ہاری ہوئی، جن کا بھی نام لیتے چلے جائے سارے ہارے ہوئے. تو کہتا جب سارے ہارے ہوئے لوگوں کی آپ نے مدد کی تو میری مدد کیوں نہیں کی؟ مجھے کیوں نہیں جتوایا؟ گلا درست بھی ہے. اور دوسرا غم اور غصہ وہ یہ کہ اسد زرداری اور نواز شریف نے جنرل عاصم منیر سے کہا لندن کے اندر جب ملنے گئے جنرل عاصم منیر صاحب کہ آئیے جناب واپس آئیے ملک میں، اور یہ نقشہ کھینچ کے دکھایا کہ بھئی یہ میں کر دوں گا. وہ نقشہ کیا ہے؟ وہ نقشہ آپ شروع کر لیں 9 مئی سے لے کر 8 فروری کے انتخابات، 8 فروری کے انتخابات سے لے کر آج کے دن تک جب اس کے تالے لگائے رکھے جاتے ہیں، اس کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، رات کو لائٹ بند کر دی جاتی ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مزہ لے. آپ یقین جانے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ شاید میں کوئی مبالغے سے کام لے رہا ہوں. اب اس مقام میں نفی پر پہنچ چکا ہے عمران خان. اسے جتنی اذیت دیں گے وہ اتنا ہی اندر سے مضبوط ہوگا، اتنا ہی بلند ہوگا، اتنا ہی اسے اپنے سچ ہونے پہ یقین کی پختگی عطا ہو. تو جو آج تک اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا منظر کھینچ کر دکھایا گیا. اور پھر نواز شریف نے دیکھا جب یہ ہوگا تو پھر مولانا کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. پی ٹی اے تو جیت جائے گی، مولانا تو ہار جائے گا. تو آصف علی زرداری کے ایما پر نواز شریف نے کہا جنرل عاصم منیر سے، چیف آف آرمی سٹاف سے، جب وہ لندن ملنے گئے تھے اور لندن پلان 2 ہوا تھا، لندن پلان 1 باجوہ والا، اس کے بعد یہ پلان 2 تو مطالبہ کیا گیا یہ فضل الرحمان کو
پرے رکھے، اس کے بغیر ہمیں اقتدار چاہیے۔ کوئی بات نہیں، یہ بھی ہو جائے گا۔ چلو مولانا فضل الرحمان جتنی بھی سیٹیں 2 4 5 6 7 8 کچھ پہلے تھی، سینیٹر موجود تھے، کچھ 2 4 سیٹیں جیت کے، اب انہیں یہ علم ہی نہیں تھا کہ 8 فروری کے انتخابات میں لوگ اس طرح سب کچھ کے باوجود پی ٹی آئی کے حمایت یافتگان کو ووٹ دیں گے اور یہ منظر پیدا ہو جائے گا جو آج ہوا ہے۔ اور پھر انہیں خیال تک نہیں تھا کہ انہیں مولانا فضل الرحمان کی اس طرح ضرورت پڑ سکتی ہے جیسے آج اس وقت پڑی ہوئی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان، آپ یقین جانیے کہ اندر سے داڑھی پہ مت جائیے، اندر سے انتہائی منتقم المزاج انسان ہے، وہ نہیں چھوڑتا اپنا وہ غم اور غصہ اور اپنا ادھار، وہ سارے ادھار چکا رہا ہے، ان سے مزے لے رہا ہے، بلاول آ رہا ہے، وہ دل میں کہہ رہا ہے منڈا جی آ گیا جی، واصف نذیر تارڑ وہ دے رہا جی، یہ میں یہ بتا رہا ہوں، یہ میری بریفنگ ہے، وہ سوچ رہا ہوگا جا کہاں سے تو آ گیا کہ میرے مولا یہ دن بھی دکھانے تھے، اور اس ملک پہ یہ حالت بھی اور یہ مقام بھی دیکھنا مقدر تھا اس ملک کا، کہ یہ اب بتا رہا ہے مجھے کہ یہ ترامیم ہے اور ان ترامیم کا اثر کیا ہوگا، ان کے فوائد کیا ہیں، یہ دعائیاں بیچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے۔ ناظرین کرام، میں اپنی معروضات کو آج یہیں پہ ختم کرتا ہوں، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب صبح بجائے اس کے کہ میں ایک ولاگ کروں، میں کوشش کروں گا کہ جب تک یہ ترامیم والا معاملہ ہے میں آپ کے ساتھ لائیو لمحہ لمحہ آپ کو آگاہ کرتا رہوں۔ اجازت دیجیے، رات کے 12:45 کا وقت ہو گیا ہے، تھکا ہوا ہوں، اب میں بھی سوتا ہوں۔ دعا کیجیے، اچھے خواب دیکھو اس ملک اور اس قوم کے لیے، اور اس ملک اور اس قوم کے لیے جو خدمت اس وقت مجھ سے ہو سکتی ہے، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا کیے رکھے، اس کی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔